السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور ان تمام شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے جن کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، کیونکہ اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر چاہے جتنی بھی اچھی نماز کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اس سے جا کے کوئی سوال کیا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی نماز 40 دن تک کا قبول نہیں کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عراف کہتے ہیں جو کچھ جاننے کا دعویٰ کرے کہ بھئی میں آپ کا مستقبل بتا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے، اس طرح کی چیزیں، جو اس طرح کی باتیں کرے، خواہ وہ ہاتھ دے کے کرے، خواہ وہ ستاروں سے کوئی حساب لگائے، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ جو بندہ کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، کسی کے پاس، ایسے شخص کے پاس جائے اور اس سے جا کے اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، اس بندے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خواہ وہ جتنی بھی اچھی کیوں نہ پڑھ لے، قطعاً ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے، حجر اسود کو دیکھا، مخاطب ہو کے کہا: انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ حجر اسود کو کہا کہ اللہ کی قسم، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک، تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو بات ہے، جب اللہ کی ذات ہے نفع نقصان کا مالک، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس کیا جانا؟ تو ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کی روایت، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 بندے، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں ہے، کان سے اوپر نہیں جاتی، مسجد کی چھت نہیں کراس کر سکی وہ تو۔ 3 بندوں کی نماز۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ العبد العابق حتی یرجع، بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہ آ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ آج کل تو غلاموں والا سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، جو گھروں میں کام کرتے ہیں یہ غلام نہیں ہیں، غلام جو جنگ کے اندر حاصل ہوتے تھے وہ۔ تو غلام اگر بھاگ جاتا ہے، مسلمان ہو اور اپنے مالکوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، تو جب تک وہ بھاگا رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جب واپس آ جائے، توبہ کر لے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ
وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تو جب تک اسی حالت میں رہے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جب تک اپنے خاوند کو راضی نہ کرے۔ لیکن خاوند کسی غیر شرعی معاملے پر ناراض نہ ہو، خاوند کہے کہ شرک کرو تو یہ نہیں کہ وہ شرک کرنا شروع کر دے، پھر نہیں اس کی بات ماننی۔ یہ دو بندے آخری تیسرے نمبر پر آیا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، قوم کا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، ایسے امام کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں بھی وہی بات کہ امام کو ناپسند کرتے ہوں کسی شرعی عذر کی بنا پر، یہ نہیں کہ لو جی اس کا ناک چھوٹا ہے، یہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے، یا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ایسی باتیں کر بھی لیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس امام کی نماز قبول ہوگی۔ ہاں امام بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، خرافات کا، غیر شرعی نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔